بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 مارچ بروز اتوار ہم بات کریں گے شہباز شریف نے جمعہ کے روز ایک دن پہلے ایک کمیٹی بنائی اور خود اس کے سربراہ بنے، اور ایک دن میں ایسی کیا تبدیلی آئی کہ شہباز شریف کو ہی اپنی بنائی کمیٹی سے نکال دیا گیا اور ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور اس میں جو طاقتور عہدیدار ہیں ان کو وہ ذمہ داری سونپی گئی، اور ساتھ ہی اسحاق ڈار کو جو عہدہ دیا گیا تھا وہ بھی واپس لے لیا گیا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے کہ ضمنی انتخابات سے متعلق جو مونس صلاحی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں اس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور میں آپ کو علیم خان کا بھی بتاؤں گا کہ عمران خان کے دور میں جو ایک راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی تھی، ایک نیا شہر بسانے کا عمران خان کا منصوبہ تھا، جس کی سب سے زیادہ مخالفت نون لیگ اور علیم خان نے کی تھی۔ علیم خان کو بہت بڑا ریوارڈ دیا گیا ہے، اور اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کو روڈا کی جانب سے، وہ جو اتھارٹی عمران خان نے پی ٹی آئی حکومت میں بنائی تھی، جس کا مقصد تھا کہ ایک نیا شہر بسایا جائے اور لاہور کے ساتھ ایک نیا شہر بسایا جائے، اور اس میں ایک بڑا آئیڈیل ان کی ایک اپروچ تھی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا، جس وجہ سے بیسیکلی علیم خان نے عمران خان کو چھوڑا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ جی ہم تنخواہیں نہیں لیتے، لیکن جتنا بڑا ان کو ریوارڈ دیا گیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے سے بھی بڑا ڈیولپر بن گیا ہے علیم خان لاہور کا اس منظوری کے بعد، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جی سی پی پلس سٹیٹس کے باوجود یورپی ممالک کو پاکستان کی برآمدات رواں سال میں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، حالانکہ اس سٹیٹس کی بدولت بیشتر پاکستانی مصنوعات کے لیے یورپی مارکیٹ میں ڈیوٹی فری داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کی برآمدات جو ہیں وہ رواں مالی سال میں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یورپی ممالک کو پاکستان کی برآمدات رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں سالانہ بنیادوں پر 6.69% کم ہو کر 5.411 ارب ڈالر رہ گئی ہیں، جو کہ گزشتہ سال اسی مدت میں 5.812 ارب ڈالر تھیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق یہ کمی بنیادی طور پر مغربی، جنوبی اور شمالی یورپ میں پاکستانی اشیاء کی مانگ میں کمی کی وجہ سے آئی ہے۔ مالی سال 2023 میں یورپی یونین کو پاکستان کی برآمدات پچھلے مالی سال کے برعکس 8.566 ارب ڈالر سے 4.41% کم ہو کر 8.188 ارب ڈالر رہ گئیں۔ اکتوبر 2023 میں یورپی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک کے لیے جی ایس پی پلس سٹیٹس مزید 4 سال کے لیے 2027 تک توسیع دینے کے حق میں ووٹ دیا تھا، تاکہ یورپین مارکیٹ میں برآمدات پر ڈیوٹی فری یا کم سے کم ڈیوٹی ہو۔ یورپین یونین کے لیے پاکستان کی برآمدات کا سب سے بڑا حصہ مغربی یورپ، جس میں جرمنی ہے، ہالینڈ ہے، فرانس، اٹلی اور بیلجیم جیسے ممالک شامل ہیں، کو جاتا ہے۔ تاہم اس خطے کی برآمدات میں 13.2% کی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ مالی سال 2024 کے پہلے 8 ماہ میں برآمدی جو قدر تھی وہ 2.609 ارب ڈالر رہی، جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے دوران 3.6 ارب ڈالر سے کم تھی۔ مغربی، جنوبی اور شمالی یورپ کے لیے پاکستانی برآمدات میں کمی دیکھی گئی، تاہم مشرقی یورپ کے لیے پاکستانی برآمدات میں اضافہ دیکھا گیا۔ رواں مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ کے دوران یہ برآمدات گزشتہ سال انہی مہینوں کے برعکس 8.2% اضافے کے ساتھ 40.76 کروڑ ڈالر تک اضافہ دیکھا گیا۔ مغربی یورپ کے لیے بھی پاکستان کی برآمدات رواں مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ کے دوران 13.2% کم ہو کر 2.609 ارب ڈالر رہ گئیں، جو کہ گزشتہ سال 3.6 ارب ڈالر تھیں۔ جرمنی کو برآمدات رواں مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ کے دوران 1.14 ارب ڈالر سے 13.77% کم ہو کر صرف 98 کروڑ 37 لاکھ ڈالر رہ گئیں۔ اسی طرح پاکستانی سامان کی دوسری بڑی منڈی نیدرلینڈز کی برآمدات بھی رواں مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ کے دوران 7.69% کم ہو کر 90 کروڑ 77 لاکھ ڈالر رہ گئی ہیں۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ جہاں ہمیں جو جی سی پی پلس سٹیٹس بھی ملا ہوا ہے اور ڈیوٹی فری داخلے بھی ہے ہمارا، لیکن اس کے باوجود برآمدات میں اتنی بڑی کمی جو تیزی کے ساتھ کمی ہو رہی ہے،
یہ انتہائی الارمنگ سچویشن ہے۔ کیوں ان ممالک نے پاکستانی برآمدات کو یا مصنوعات کو لینا کم کر دیا ہے؟ کیا اس میں معیار میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ اس کے اوپر ضرور ہماری جو مقتدر طبقات ہیں ان کو دیکھنا ہوگا اور ہر صورت اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ دوسری طرف ضمنی انتخابات میں پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں اور PP 158 کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ PP 158 کی ریٹرننگ افسر انم فاطمہ نے مونس الہی کے کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ مونس الہی کے کاغذات نامزدگی الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 62 سب سیکشن 9 کے تحت مسترد کیے جاتے ہیں۔ مونس الہی کے کاغذات نامزدگی کی 21 مارچ کو جانچ پڑتال ہوئی۔ ریٹرننگ افسر نے فیصلے میں لکھا کہ مونس الہی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض تھا کہ وہ اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ مونس الہی کے کاغذات نامزدگی پر 180 کنال سے زائد کی زمین کا انکم ٹیکس اور زرعی آمدن کا ذکر نہ کرنے کا بھی اعتراض تھا۔ اب زرعی آمدن پر بھی، زرعی زمین پر بھی انکم ٹیکس۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ امیدوار کے وکیل اعتراضات سے متعلق تفصیلات بتانے میں ناکام رہے۔ مونس الہی کا وکیل 180 کنال اراضی سے متعلق کوئی دستاویزات فراہم نہیں کر سکا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عام انتخابات 2024 میں بھی مونس الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے۔ مونس الہی کے اشتہاری ہونے سے متعلق اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں۔ اس بنیاد پر ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا جاتا ہے اور کسی صورت بھی ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف یہ اہم ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور ایک سینئر رپورٹر ہیں، ان کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے۔ عمران بھٹی لاہور سے سینئر رپورٹر ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ علیم خان کی سوسائٹی ہے پارک ویو، پارک ویو کو روڈا، جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی عمران خان نے بنائی تھی روڈا کے نام سے، اس میں روڈا کی جانب سے 11,000 کنال زمین پارک ویو سوسائٹی کے لیے NOC جاری کر دیا گیا ہے۔ وہ جو عمران خان حکومت اور ریاست کے لیے جو ایک پروجیکٹ بنا رہے تھے، اب وہ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو اس میں سے 11,000 کنال زمین پارک ویو سوسائٹی کے نام NOC جاری کر دیا گیا ہے۔ روڈا کی جانب سے 11,000 کنال ملنے کے بعد پارک ویو سوسائٹی 31,000 کنال کے ساتھ لاہور کا سب سے بڑا رہائشی منصوبہ بن گیا ہے۔ 31,000 کنال، 11,000 کنال اب دی ہے پنجاب حکومت نے۔ آپ کو یاد ہوگا بیریگا ٹاؤن اور DHO کو زمین دی گئی تھی، ایگریکلچر زمین 2006 میں پرویز الہی کے دور میں، مشرف دور میں، تو اس پر ابھی یہ حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کی سماعت ہو رہی تھی، تو قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ سماعت براہ راست دکھائیں۔ لائیو سماعت ہوئی اور پھر اس کے بعد DHA کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے ریمارکس آئے اور بیریگا ٹاؤن کے حوالے سے جو ریمارکس آئے اور پھر اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھے کہ وہ کیسے سرکار کی زمین کسی سوسائٹی کو دے سکتے ہیں۔ اب آپ یا تو پچھلے معاملات کو لے کے بیٹھے رہیں یا موجودہ حالات کے اوپر کوئی جو آئینی ذمہ داریاں نبھائی جائیں کہ یہ 11,000 کنال زمین یہ سوسائٹی کو دی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ علیم خان کی سوسائٹی پارک ویو کو 11,000 کنال دینے کا نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ گیا ہے۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پارک ویو کے CEO اور علیم خان کے دست راست شعیب صدیقی کے نام نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اور علیم خان کا جو عمران خان کے ساتھ اختلاف تھا، آپ کو یاد ہوگا جب یہ روڈا اور ایک نیا شہر بسانے کی بات عمران خان نے اور ایک پروجیکٹ شروع ہو گیا تھا، کام شروع ہو گیا تھا، ادھر جاوید لطیف 3-4 کسانوں کو کھڑا کر دیتے، ادھر علیم خان 3-4 اپنے ملازمین کو کھڑا کر کے احتجاج کروایا کرتے تھے، پھر لاہور ہائی کورٹ میں گئے، لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے لیا کرتے تھے اور یہ سارا سلسلہ جاری رہا۔ اب 11,000 کنال، کل تک ہم نے سنا کہ ان لوگوں کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تنخواہیں نہیں لیں گے، کوئی مراعات نہیں لیں گے، لیکن جو جتنا کچھ لیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے، تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے حکومت اور ریاست کی کہ وہ ان معاملات کو دیکھے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ شہباز شریف کی زیر صدارت بنائی گئی جو کمیٹی ہے وہ 24 گھنٹے بھی نہ چل سکی اور شہباز شریف کو اپنی بنائی گئی کمیٹی سے پیچھے ہٹنا پڑا اور اس کی ذمہ داری طاقتور جو وزیر خزانہ ہیں ان کو دینی پڑی۔ شہباز شریف نے اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC کی تشکیل نو کر دی ہے، جس کا باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی کا واپس لے لیا ہے اور اپنی جو سربراہی کا فیصلہ تھا اس کو واپس لے لیا ہے، اور
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو چیئرمین ECC مقرر کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اراکین میں وزیر اقتصادی امور، وزیر تجارت، وزیر توانائی، وزیر پیٹرولیم اور وزیر منصوبہ بندی شامل ہوں گے۔ پہلے شہباز شریف نے کابینہ کی 7 کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے صرف ایک روز بعد اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو سونپنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم بطور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے توانائی CCOC برقرار رہیں گے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے یہ فیصلہ گزشتہ روز ایک اجلاس میں کیا۔ ایک سینئر رکن نے بتایا کہ وزیر اعظم کو خدشہ تھا کہ وہ اپنے مصروف شیڈول اور پرائیویٹ جو ان کی جو مصروفیات کی وجہ سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ ایک دن بعد ہی ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ ایسے ہو سکتا ہے اور ان کے لیے ٹائم نہیں دیا جا سکے گا۔ جمعہ والے روز وزیر اعظم نے 7 کمیٹیاں تشکیل دی تھیں اور سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق شہباز شریف اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے چیئرمین ہوں گے۔ اور رکن کابینہ نے کہا کہ وزیر اعظم دونوں کمیٹیوں کی امور کی نگرانی کریں گے اور جب بھی ان کی رضامندی یا حکم کی ضرورت ہوگی تو وہ رہنمائی کریں گے۔ لیکن جو پچھلے دور حکومت میں نواز شریف نے بھی کابینہ کمیٹی برائے توانائی کی سربراہی کی تھی اور اقتصادی رابطہ کمیٹی اب وزرائے خزانہ، اقتصادی امور، تجارت، بجلی، پیٹرولیم اور منصوبہ بندی و ترقی کے وزراء پر مشتمل ہوگی۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو وزیر اعظم کی بنائی گئی اقتصادی رابطہ کمیٹی ایک دن بھی نہ چل سکی اور نئی اقتصادی رابطہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس میں نہ وزیر اعظم شامل ہیں نہ ہی اسحاق ڈار جو کہ وزیر خارجہ ہیں، ان کو بھی اس کمیٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اور کامران خان نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے کہ بہت بڑی کامیابی، تاریخ ساز فیصلہ ہو گیا کہ سیاستدانوں کو اس کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ اسحاق ڈار اور ان لوگوں کو نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ جو پولیٹیشین ہیں، جو الیکٹڈ لوگ ہیں، اگر وہ ان معاملات میں چونکہ ان کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، بڑے فیصلے وہ لے سکتے ہیں، وہ بھلے مہنگائی کے حوالے سے ہو، ٹیکس بڑھانے کے حوالے سے ہو، کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اگر عوام کے جو ایکچول مینڈیٹ سے آئے لوگ ہیں وہ فیصلے کریں گے تو وہ عوام کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں۔ ایک تو مینڈیٹ نہیں ہے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جن کو حال ہی میں پاکستان کی شہریت دی گئی اور اتنے بڑے عہدے دیے گئے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات آگے چل کے کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔